وہ یتیم بچے جن کے والد نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا سامان کیسے کیا؟ وہ اپنی غیبی جو بھی فورس ہے اس کے ذریعے سے. وما فعلته عن امری، اور یہ میں نے خود اپنے ثواب دید سے نہیں کیا. ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے ان چیزوں کی حقیقت جس پر تم صبر نہیں کر سکے. یہ ہے ایک پہلو اس دنیاوی زندگی کا. ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ ظاہر میں ہمیں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شر ہے، کوئی ہمارے اعتبار سے کوئی برائی کا پہلو ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے ان تینوں واقعات کے حوالے سے کہ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اللہ پر یقین، ایمان اور عمل صالح، جو اللہ کا وفادار ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان شر کے پردوں میں سے بھی خیر ظاہر کرتا ہے. یہ سب کے لیے نہیں ہے، صاحب ایمان لوگوں کے لیے. اور یہی وہ یقین ہے اہل ایمان کو اپنے رب پر ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے بڑھ کر میرا خیر خواہ ہے. جب میں نے اس کو اپنا رب مان لیا اور میں اس کا وفادار ہوں تو وہ میرا ولی ہے، میرا پشپنا ہے، میرا حمایتی ہے، میرا سپورٹر ہے، اور میرے خیر و شر کو مجھ سے بہتر جانتا ہے. تو اگر بظاہر مجھے کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو یقیناً اس کے پردے میں کوئی خیر ہوگا. یہ ہے ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ اور ہے، اور وہ باطن جو ہے وہ اس میں اطمینان اور یقین انہی کو حاصل ہو سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو اور جن کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں. یہ وہ تیسرا سوال تھا جو یہود نے کیا تھا مسلمانوں سے. روح کی حقیقت کیا ہے، اور اصحاب کہف کون تھے، اور ذو القرنین کون تھے. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، اے نبی آپ کہیے کہ میں اس کا ذکر، اس کے احوال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اسے تمکن عطا کیا تھا زمین میں. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل سے بہرہ مند فرمایا تھا. یہ شخصیت تاریخی اعتبار سے کون ہے؟ ایک عرصے تک ہمارے مفسرین سکندر اعظم پر قیاس کرتے رہے، چونکہ بہت سی فتوحات کا ذکر ہے ان کی، لیکن جو کردار اور جو کیریکٹر یہاں پر ذو القرنین کا سامنے آتا ہے وہ سکندر اس کے آس پاس بھی نہیں پہنچتا. وہ تو ایک دنیا دار قسم کا تھا، ٹھیک ہے، اس میں فاتح تھا، اس نے بہت علاقہ فتح کیا. تو کچھ عرصہ ہوا جو تحقیق ہوئی ہے اور وہ بات زیادہ جڑتی ہوئی نظر آتی ہے کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے. ذو القرنین کا مطلب ہے دو سینگوں والا، اور یہ کیخورس ایک زمانے میں ایران کے بادشاہ تھے. یہ تقریباً 550 قبل مسیح کا ذکر ہے، حضرت مسیح سے 550 برس پہلے کی شخصیت ہے. اور ایرانی بادشاہوں کے نام اسی طرح کہ خسرو، کہ قباد. تو یہ کہ خورس، یہ بہت عادل اور نیک آدمی تھا، اچھی شہرت والا آدمی تھا. اور اس نے ایران کی سلطنت جو ہے یہ دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، فارس اور میڈیا، ان دونوں کو جمع کر کے ایک مضبوط حکومت بنائی. تو اس کی علامت کے طور پر اس نے جو تاج میں دو سینگ ہیں جیسے میڑے کے سینگ ہوتے ہیں وہ رکھے تھے. تو کچھ عرصے پہلے اس کا ایک دریافت ہوئی ہے، اس کی مورتی بھی ایران کے اندر، اور اس کے اندر باقاعدہ وہ دو سینگوں والا تاج جو ہے اس کے اوپر موجود ہے جو اس کی علامت. اور اسی کی 2500 سالہ وہ جشن جو منایا تھا شہنشاہ ایران نے، رضا شاہ پہلوی نے، کہ وہ ایران کی سطوت اور شوکت کا دور وہاں سے جو شروع ہوتا تھا. تو 2500 سالہ بادشاہت کا جشن منایا تھا. وہ اصل میں اس کا آغاز کیخورس سے ہی ہوتا ہے. ان کا خاص معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ تھا کہ بنی اسرائیل جس زمانے میں وہ قید تھے بخت نصر کے حملے کے بعد عراق کے اندر، بیبلونیا میں، بابل میں، تو انہوں نے ایران کی سلطنت کو مضبوط کرنے کے بعد جو مہمات کی ہیں ذو القرنین نے، تو عراق کو بھی فتح کیا اور پھر بنی اسرائیل کو وہاں سے رہائی دلا دی کہ جاؤ تم آباد کرو اپنے فلسطین، بلکہ ان کو آباد ہونے میں بھی مدد دی. تو ایک محسن کی حیثیت سے بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے. اور اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے جو مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ ذو القرنین کون تھے، کہ ان کی اپنی ہسٹری کا کوئی نہ کوئی ایک خاص پہلو ہے جو اس سے وابستہ تھا. تو اس شخص نے بہت سے سفر کیے ہیں اور بہت فتوحات کی ہیں. ان کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس طور سے یہاں پر کیا کہ ہم نے اسے تمام وسائل اسباب فراہم کیے تھے. مسئلہ اسباب و وسائل کا ہی ہے.
اس دور میں جو ہو سکتے تھے، پوری قوت، اسلحہ، ہر طرح کے وسائل، اور جس کی مدد سے انہوں نے بڑی بڑی فتوحات بھی کی ہیں۔ لیکن یہ کہ وہ اللہ والے تھے، وہ اپنی تمام جو بھی ان کی کامیابیاں تھیں انہیں اللہ ہی کی طرف منسوب کرتے تھے، ان کے اندر کوئی غرور پیدا نہیں ہوا، ان کا اعتماد پھر بھی اللہ پر تھا، توکل اللہ پر تھا۔ تو یہ ایک بڑی ایک نمایاں مثال ہے کہ جو اللہ والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرے تب بھی وہ غافل نہیں ہوتے اللہ کی یاد سے، اور بھول نہیں جاتے، اور اسباب اور وسائل کے اندر ہی گم ہو کر نہیں رہ جاتے۔ تو اس کی ایک بہت ہی درخشاں مثال ہے ذوالقرنین کا کردار۔ دوسرے ایکسٹریم وہ تھی جو ہم شروع میں پڑھ چکے، اصحاب الکہف، کہ فقر اور درماندگی کی انتہا ہے، پورا ملک ان کے خلاف ہے، ان کے قتل کرنے کے درپے ہے۔ وہ چند لوگ جو اللہ پر ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جب انہوں نے اللہ پر توکل کیا تو کیسے بوجھزانہ طور پر انہیں بچایا ان کی دستپرد سے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک کا ذکر سورہ کہف کے شروع میں آ گیا، اور ان کا ذکر جو ہے ذوالقرنین کا یہ اس کے اینڈ پر ہے۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے انہیں تمکن اقتدار عطا فرمایا تھا زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہر قسم کا جو ہے اسباب ان کے لیے مہیا فرما دیے تھے۔ فاتبع سببا، تو پھر وہ انہوں نے ایک مہم کا سامان کیا، یعنی ایک تیاری کی، ایک مہم کی، اور روانہ ہوئے۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ہیں سورج کے ڈوبنے کی جگہ، وجدها تغرب فی عین حمیۃ، انہوں نے پایا سورج کو کہ ڈوبتا ہے وہ ایک سیاہ پانی کے چشمے میں یا سیاہ پانیوں کے اندر۔ اس سے مراد جو لی گئی ہے وہ یہ کہ مغرب کی طرف وہ گئے ہیں تو میڈیٹرینین تک پہنچے، بحیرہ روم، اور وہاں پر ظاہر بات ہے کہ سمندر کے کنارے ایسے محسوس ہوتا ہے غروب آفتاب کے، جو آفتاب ہے وہ شاید اسی سمندر کے اندر ہی غروب ہو رہا ہے، اس لیے کہ حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے۔ تو وہ انہوں نے محسوس ہوا کہ سورج اس کے اندر ڈوبتا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور وہیں انہوں نے پایا ایک قوم کو۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا یا ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تمہیں اختیار ہے، تم نے یہ ملک فتح کیا ہے، یہ علاقہ، تم چاہو تو ان کو وہ سزا دو، اور چاہے تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ان کا جواب یہ تھا ذوالقرنین کا کہ جو بے انصاف ہے، جس نے ظلم اور زیادتی کی ہے، اس کو تو ہم ضرور سزا دیں گے۔ ثم يرد الى ربه، اور پھر وہ لوٹے گا اپنے رب کی جانب۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کسی نبی کی تعلیمات ان تک پہنچی ہیں، وہ کسی نبی کے پیروکار بھی ہیں، وہ اللہ کو جاننے والے، پہچاننے والے، نیک عمل کرنے والے۔ تو ثم يرد الى ربه، اور پھر وہ لوٹ جائے گا اپنے رب کی طرف، فيعذبه عذابا نکرا، اور پھر وہ رب جو ہے اس کو سزا دے گا، بہت ہی بری سزا۔ واما من آمن وعمل صالحا، اور جو شخص ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، فلہ جزاء الحسنى، تو اس کے لیے بہت عمدہ بدلہ ہے، یعنی اللہ کے ہاں تو بہت عمدہ بدلہ اس کو ملے گا۔ وسنقول له من امرنا یسرا، اور ہم بھی اس کے ساتھ آسان اور نرم سلوک کریں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کے لیے انہوں نے کمر کس لی۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اب یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف، جب وہ پہنچے سورج نکلنے کی جگہ یعنی مشرق کی طرف گئے ہیں۔ وجدها تطلع على قوم، انہوں نے پایا سورج کو طلوع ہوتے ہوئے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ جن کے لیے سورج کے مقابلے میں ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی، کوئی حجاب نہیں تھا ان کے اور سورج کے درمیان، یعنی کوئی وحشی اقوام تھی، اور وہ بالکل ہی جو ہے وہ اسی سٹیج پر تھیں کہ کوئی مکانات بنانے کا اور خاص طور پر کچھ چھتوں کا بھی ان کو ابھی شعور نہیں تھا، اور وہ اس طریقے سے رہتے تھے کہ ان کے اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی۔ کذالک، اسی طرح کا معاملہ تھا۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم ان کے احوال سے خوب باخبر تھے، ہمارے علم نے ان کا احاطہ کر رکھا تھا۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کی تیاری کی انہوں نے، پھر کمر کسی۔ حتی اذا بلغ بین السدین، اور یہاں تک کہ جب وہ پہنچے ہیں دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان، سد کہتے ہیں دیوار کو، تو جو ایک پہاڑی سلسلہ چلا آتا ہے وہ پوری دیوار کی طرح بن جاتا ہے، تو دو سلسلے دیوار تھے جو پہاڑی جو پیدل جا رہے تھے، ان کے درمیان وہ پہنچے۔ وجد من دونہما قوما، اور وہاں پر پایا انہوں نے ایک ایسی قوم کو،
لا یکادون یفقہون